الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک با آواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. رحمت للعالمین. درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع محترم امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا سرور کونین احمد مجتبی جناب سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد مکرمی و محترمی سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، جمعۃ المبارک دیاں بابرکت اور مقدس گھڑیاں آپ حضرات اللہ تعالیٰ دے مقدس گھر دے اندر جمعہ شریف دی ادائیگی واسطے حاضر ہو. میری دعا ہے رب تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں نے اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور لا عیب کتاب دے وچوں جو کلمات طیبہ
آپ نیک لوکاں دے سامنے تلاوت کرن دا شرف اور ثواب حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماوندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کریم نے موت دا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ذی شعور بندہ، ذی عقل رکھنے والا اس حقیقت نو دل و جان تو تسلیم کرے گا کہ موت ایک دن آ کے رہے گی۔ کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے، بہرحال موت کا پروانہ جیڑا ہے ایک دن ملے گا۔ اور قرآن کریم نے اس حقیقت نو اس انداز نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت چکھے گا۔ عام طور تے انہاں لفظاں دا ترجمہ یہ کیتا جاندا ہے کہ ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت جڑی ہے خود ایک ذائقہ ہے۔ موت خود ایک ذائقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھے گا۔ اچھا، ذائقہ جیڑا ہوندا ہے، قرآن کریم کی اس آیت تو پتہ چل گیا کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ اور تسی جانتے جے کہ ذائقہ جیڑا ہے یہ کدی میٹھا بھی ہوندا ہے اور کدی کوڑا بھی ہوندا ہے۔ اسی ایک دن دے اندر کئی چیزاں ایسیاں کھا جانے ہاں کہ جنہ دے کئی قسم دے ذائقے ہوندے ہیں۔ اور ذائقہ جیڑا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ذائقہ ایک عارضی چیز ہے۔ ذائقہ ہمیشہ رہن والا نہیں، پایدار نہیں۔ ذائقہ جیڑا ہے کسے شے دا اسی اپنی زبان تے جس وقت رکھنے ہاں تو اس ذائقہ اسی کسے شے دا محسوس کرنے ہاں، لیکن جدوں وہ چیز سارے گلے تو تھلے چلی جاندی ہے اس ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذائقہ جیڑا ہے وہ فقط بندہ زبان دے اتے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو پتہ ہی لگا کہ ذائقہ جیڑا ہے ایک پایدار چیز نہیں، ایک عارضی ہے، ایک وقتی ہے۔ قرآن آخدا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے گا۔ ہن اس تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ موت جیڑی ہے ایک پایدار چیز نہیں، کیونکہ ایک فقط ذائقہ ہے، وقتی آیا اور چلا گیا۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں اس بات نو ایک مثال دے ذریعے تانوں سمجھانا چاہنا کہ ذائقہ جیڑا ہے ایک پایدار چیز ہے، پایدار چیز نہیں، ایک وقتی ہے، ایک عارضی ہے۔ اگر کسی عورت دا شوہر ظالم ہوئے اور اس عورت نے ماہ رمضان کا روزہ رکھیا ہوئے، او دے خامد نے روزہ نہ رکھیا ہوئے، ظاہر بات ہے کہ او جڑی عورت ہے اس مرد دی اس نے او دے واسطے کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ جس وقت حالت روزہ دے اندر او عورت اپنے خامن دے واسطے کھانا تیار کرے گی
کھانے دے اندر سالن وغیرہ بناوے گی، سالن دے اندر مرچ نمک اور مسالہ وغیرہ پاوے گی۔ ہن جس وقت اس نے سالن تیار کرنا ہے، اس نو یہ ڈر ہے کہ سالن دے اندر مرچ جڑی ہے کتے زیادہ نہ پی جاوے، نمک زیادہ نہ پی جاوے، مسالہ وغیرہ زیادہ نہ پی جاوے۔ اس نو ایک خوف ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ پے گی تو میرا شوہر جڑا مینوں سزا دے گا، کیونکہ شوہر ظالم ہے۔ اس کا ایک رستہ نکالیا ہے شریعت نے، ایسی عورت نو شریعت نے اس بات دی اجازت دیتی ہے کہ جڑا تو سالن تیار کیتا ہے نا، وہ شوربہ وغیرہ ایک یا دو قطرے جڑے نے اپنی زبان دے اتے رکھ کے تے انہاں نو چکھ سکدی۔ حالت روزہ دے اندر وہ جڑی عورت ہے، حضرات اس نو اجازت دے کہ ایک دو قطرے اپنی زبان تے رکھے شوربے دے، انہوں گلے دے تھلے نہ لے کے جاوے، اپنی زبان تے رکھ کے وہ تھک دوے، کیونکہ ہون زبان تے جس وقت وہ سالن رکھے گی، وہ چیز رکھے گی، تو اس کا انہوں ذائقہ پتہ چل جاوے گا کہ نمک زیادہ ہے، تھوڑا ہے، مرچ کاٹے تھوڑی ہے۔ اب آپ اسی وقار اس شریعت نے ایسی عورت نو اجازت دیتی ہے کہ حالت روزہ دے اندر اس سالن دا ذائقہ چکھ سکتی ہے، یہ نال روزہ ختم نہیں ہوئے گا، یہ نال روزہ ختم نہیں ہوئے گا۔ مسلمانوں، اگر سالن دا ذائقہ عورت چکھے تو عورت دا روزہ ختم نہیں ہویا۔ ہن آؤ آیت وال، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے گا، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے گا۔ مسلمانوں، عرض میں ایک کرنا چاہنا، اگر سالن دا ذائقہ چکھن دے نال عورت دا روزہ ختم نہیں ہویا، تے حضرات موت دا ذائقہ چکھن دے نال ولی دی زندگی کیویں ختم ہو سکتی ہے بھئی؟ موت دا ذائقہ چکھن دے نال ولی دی زندگی بھی ختم ہے۔ بولو تو صحیح نا، اچھی بولو۔ سردی زیادہ ہے؟ اجے تے سردی آئی کوئی نہیں بابا، بارشاں ہونیاں نے اجے۔ ہاں جی، اجے تسی کنگڑنا ہے، کوڑ چھوڑ چاڑ کے ہونا ہے، اجے تے الحمدللہ گل ہی کوئی نہیں۔ حضرات، جس طرح سالن دا ذائقہ چکھن دے نال عورت دا روزہ ختم نہیں ہویا، اسی طرح موت دا ذائقہ چکھن دے نال ولی دی زندگی بھی ختم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، ولی زندہ ہوندے نے، حضرات وہ انتقال کر دے نے۔ موت دا ذائقہ چکھیا، اس جہان تو انتقال کیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ وہ تو زندہ ہیں قبروں میں، اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے۔ اب آپ اسی وقار اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، ہوں جڑی میں بات تمہیں سمجھاؤں لگا نا، یہ بات بھی بڑی مزیدار ہے کہ جڑا ولی ہوندا ہے نا، اللہ دی خاص بندے جڑے ہوندے نے، وہ مردے نہیں، اپنیاں قبراں دے اندر زندہ ہوندے نے۔ موت ہوندی ہے، موت انہاں نو مار دی نہیں، ہمیشہ واسطے ختم نہیں کر دیندی۔ اب آپ اسی وقت جس وقت پاکستان ہندوستان نہیں سی نہ بنیا، اکٹھے رہندے سن مسلمان اور ہندو، دوسرے مذاہب والے، انہاں ہندوؤں نے نہ مسلماناں نو تحریکاں چل رہی سن۔ ہندوؤں نے مسلماناں نو ایک بات آکھی، ہندو آکھیا مسلمانوں اس زمین تو نکل جاؤ، یہ زمین ساڈی ہے۔ کنہ آکھیا؟ ہندوؤں نے آکھیا، ہندوؤں نے آکھیا کہ زمین ساڈی ہے، اس زمین تو نکل جاؤ۔ لیکن اس گل کا جس وقت پتہ لگا نا، کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نو، شاعر مشرق، مصور پاکستان، ہندو آکھیا مسلمانوں زمین ساڈی ہے۔ علامہ اقبال نے انہاں دے نال بحث کی تھی، آپ نے فرمایا ہندوؤ تسی کہندے جے کہ زمین ساڈی ہے،
یہ زمین تہاڈی نہیں، زمین تے ساڈی ہے۔ یہ زمین کنہ دی ہے؟ یہ زمین ساڈی ہے۔ ہندو بول کے آکھدے نے اقبال تو کیویں کہنا ہے کہ زمین ساڈی ہے؟ آپ نے فرمایا اے میں اس واسطے آکھیا ہے کہ زمین ساڈی ہے، او دی وجہ اے وے کہ تواڈے زندہ بھی زمین دے اُتے ہوندے نے تے تواڈے موئے وے زمین دے اُتے ہوندے نے۔ کیوں جس وقت ہندو مر جاندا ہے نا، انہوں قبر دے اندر دفن نہیں کر دے، ہندو جیڑا اس نے جلا دیندے نے حضرات، او دی جیڑی سوا وغیرہ مٹی وغیرہ جیڑی ہوندی ہے اس نو دریا برد کر دیندے نے، زمین دے وچ انہوں دفناؤندے نہیں۔ اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا تہاڈی تے جاڑی کوئی نہیں۔ کی آکھیا؟ تہاڈی تے جاڑی کوئی نہیں۔ کیوں؟ تہاڈے زندہ بھی زمین دے اُتے، او تہاڈے موئے بھی زمین دے اُتے، جبکہ ساڈے تے زمین دے اُتے بھی زندہ نے، زمین دے تھلے بھی زندہ نے۔ زمین دے اُتے بھی زندہ نے تے زمین دے سارے بولو زمین دے تھلے بھی زندہ نے۔ اب آپ اسی وقار ولی مرتا نہیں ہے، ولی ختم نہیں ہوتا۔ حضرات ولی کو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور اس حقیقت نو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سنو قرآن کریم، ایمان تازہ کرو۔ میں قرآن پڑھنا جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طیبہ۔ اللہ فرماؤندہ ہے جیڑا بھی نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، اس حالت اندر اگر اس نو موت آ جاوے گی، اللہ پاک فرماؤندہ ہے اے موت آ جاوے گی، دنیا والے ہو ہتھی تسی اس نو غسل بھی دیو گے، انہوں کفن بھی پہناؤ گے، او دا جنازہ بھی پڑھو گے، جنازہ بھی پڑھو گے، اپنے ہتھاں دے نال تسی اس نو قبر دے اندر دفن بھی کرو گے، منا منہ مٹی دے تھلے دفن کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، او مریا نہیں بلکہ ایسے بندے نو اسی نیک تے پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے آ۔ اللہ فرماتا ہے پاکیزہ زندگی۔ گیا قبر دے وچ، گیا کتھے؟ ہتھی غسل دیتا، کفن پہنایا، جنازہ بھی پڑھیا تے منا منہ مٹی دے تھلے بھی دفن کیتا۔ اللہ کی فرماندہ ہے وہ ختم نہیں ہویا، انہوں اسی پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے۔ کیڑی زندگی؟ ایک قرآن ہے، ایک میری تیری بات نہیں، ایک ڈائجسٹ نہیں، ایک روایت نہیں، آیت ہے۔ قرآن تو ثابت ہو گیا۔ او جڑے نیک بندے قبران دے اندر چلے جاندے نے نا، اللہ تعالیٰ انہاں نو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیندہ ہے۔ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیندہ ہے۔ آؤ مسلمانوں میں حدیث مصطفیٰ دا بھی سہارا لے کے عرض کرنا چاہنا، اللہ دے ولی جڑے نے مردے کوئی نہیں ختم نہیں ہوندے۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اکثر قبران دے اندر گئے، اکثر قبران دے اندر جان والے جڑے نے یہ ڈبن والے فریادی دی طرح ہوندے نے۔ یہ ڈبن والا جڑا فریادی ہوندہ ہے، مسلمانوں جڑا پانی دے اندر ڈبدا ہوئے وہ کیمیں ہاتھ پیر مار دائے، یہ فریاد کر دائے، فریاد کر دائے لوگوں منو بچا لو، منو پانی کو لو بچا لو، میں مردہ پیا، میں مردہ پیا۔ میرے آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قبراں دے اندر چلا گیا, اکثر قبراں والے جڑے ہوندے نے ڈبن ورگے ڈبن والے فریادی تیرا طرح ہوندے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جڑے قبراں دے اندر چلے گئے نے اپنے ماں پیو دیاں دعاواں دا انتظار کردے نے, اپنے پراواں دیاں دعاواں دا انتظار کردے نے, اپنے یاراں تے دوستاں دیاں دعاواں دا انتظار کردے نے. کوئی تے ہووے جیڑا مینوں قرآن پڑھ کے بخشن والا ہووے, کوئی تے ہووے جیڑا کلمہ طیبہ پڑھ کے مینوں بخشن والا ہووے, کوئی تے ہووے جیڑا درود پڑھ کے مینوں بخشن والا ہووے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جیڑا قبر دے اندر گیا ہے ینتظر دعوتن, او تے انتظار کردا ہے. کی کردا ہے؟ اچھا انتظار کرنا کیدا خاصا ہے؟ اچھا جڑے کہندے نے مر گئے مک گئے ختم ہو گئے, نہ تسی پہنچا سکدے نے, نہ کوئی فائدہ دے سکدے, نہ کوئی لے سکدے. ایمان نال دسو جیڑا ختم ہو گیا ہوئے وہ انتظار کر سکتا؟ بولو تو صحیح نا یار, تسی سیری ماری جان دے جو بولن دا دل نہیں کرتا تاڑا. اب میں جناب کھپن نہیں ہاں, مینوں پسینہ آ گیا سردی وچ, تسی بول دے کوئی نہیں, بس چپ کر کے جویں نا بابے 9 لکھ ہزاری دے دربار دا جلیبہ کھادا ہے, ہاں جی ہونٹ ملے ہوئے نے, اسی نہیں بولنا قاری صاحب, اسی قسم کھادی ہے. اچھی آکھو سبحان اللہ. اجے بھی نہیں بولے, آکھو سبحان اللہ. اچھا جیڑا انتظار کرتا ہے, حضور فرماندے نے او قبر وچ گیا جیڑا بندہ ہے او انتظار کرتا ہے. بابا جے تے مک جاوے, جے تے کہانی مک گئی, نہ کچھ دے سکدا نہ کچھ لے سکدا, تے انتظار کادا بے؟ بولو تو صحیح نا. ثابت ہویا انتظار کرنے والا بندہ زندہ ہوندہ ہے, او دی حیاتی ہوندی ہے. مسلمانوں اے تے میرے آقا علیہ السلام نے میری تیری بات کی ہے, میرے تیرے ورگا گناہگار بندہ قبر دے اندر چلا جاوے او تے انتظار کردا ہے, انتظار کی کردا ہے؟ کوئی میرے واسطے دعا کرنے والا ہوئے. مسلمانوں میرے تیرے ورگا انتظار کردا ہے, ثابت ہویا مردہ نہیں. مسلمانوں اگر میرے تیرے ورگا اپنی قبر دے اندر زندہ ہے, تے بغداد دا غوث پاک اپنی قبر دے اندر کیمیں مردہ ہو سکتا ہے, لاہور دا داتا صاحب کیمیں مر سکتا ہے, اجمیر شریف دا خواجہ معین الدین چشتی کیمیں مر سکتا ہے, گولڑے دا تاجدار بھی زندہ ہے, تونسے والا بھی زندہ ہے, اوہ ساڑھے نبی بھی زندہ نے, ساڑھے ولی بھی زندہ نے, ساڑھے نبی بھی زندہ نے, تے ساڑھے بولو تے صحیح نہ یار, بولیا چالیا کرو. اللہ پاک تو اڈیاں زبانہ سلامت رکھے. نیمی پا کے بہ رہنا, ہاں جی نیمی پا کے نہ بیاہ کرو, منو بیکھیا کرو, میں تو انو بیکھنے ہیں یار, میں تو اڈنال مخاطب ہاں, او منو بیکھو. حضرات محترم گولڑے دا تاجدار بھی زندہ ہے, تے تونسے دا بابا بھی, بولو تو صحیح نا, نبی بھی زندہ, ولی بھی زندہ, ولی اللہ دے اوہ مردے ناہی, او تے کر دے پردہ پوشی, ولی اللہ دے اوہ مردے ناہی, او تے کر دے پردہ پوشی. کی ہویا جے دنیا او تو, او تے ٹر کے نال خاموشی. اللہ دے ولی مردے نے, اللہ دے ولی, بولو تے صحیح نہ یار, بولیا کرو یار, بولیا کرو. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. اللہ دا ولی قائم اور دائم رہندا ہے. اللہ دا ولی, بولو 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 گے تو پھر گل لگی چھڑیں گے. اللہ دا ولی قائم اور دائم رہندا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, عاشقاں دے امام, عاشقاں دے امام. حضرات 1000 دے قریب آپ نے کتاباں لکھیاں,
تے قرآن پاک دا ترجمہ او لکھیا جیڑا اج تک مائی دا لال ایہو جیا ترجمہ کاری نہیں سکیا۔ کنز الایمان شریف اور مسلمانوں ایسے عاشق رسول اور اللہ دے ولی اپنے نہیں بیگانے بھی من دے سن۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت دا آخری وقت آیا نا تے بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے، اپنے دوویں صاحبزادے نوں کول بلایا، او میرا پتر میرے کول آؤ، میں تانوں ایک وصیت کرنا چاہنا۔ دوویں پتر آ گئے تے آ کے عرض کیتی بابا کی وصیت ہے؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بول کے فرمایا بیٹا ان قریب میرے دنیا تو جان دا وقت آ گیا۔ ولی نو پتہ لگ جاندا ہے، ولی نو پتہ لگ جاندا ہے بیٹا میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے تے میرے وصال تو بعد میری قبر جیڑی ہے نا وہ تسی اس طرح دی بناونی ہے، قبر ایڈی گہری کھودنی ہے، ایڈی گہری کھودنی ہے میں قبر دے وچ سیدھا کھڑا تے ہو سکا نا۔ بولو 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 بولو، میں اپنی قبر دے اندر سیدھا کھڑا ہو سکا، ایڈی گہری کھودنی ہے، ایڈی گہری کھودنی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا سی ایہو جہاں نوں پکیزہ زندگی عطا فرما دینا۔ بابا جے مر گئے ہون، ختم ہو گئے ہون، مٹی بن گئے ہون تے قبر دے وچ کھڑے ہون دا کی مقصد ہویا؟ میرے سیدی اعلیٰ فرماندے نے میں اپنی قبر دے اندر کھڑا ہو سکاں تے شہزادے عرض کردے نے بابا اسی تے سنے ہیں کہ قبر ہنیری ہے، قبر میں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا بیٹا ضرور ہوندے نے لیکن او اور قبراں نے جتھے بچھو ہوندے نے، او ساڑیاں قبراں نہیں، ساڑیاں قبراں دے اندر چانن ہی چانن ہوئے گا، ہنیرا نہیں ہوئے گا، کیونکہ ساڑیاں قبراں دے اندر مصطفیٰ دے چہرے دا چانن ہو جاوے گا۔ سرکار آؤن گے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بول کے فرمایا بیٹا جدو میں اپنی قبر دے اندر چلا جاواں ایڈی گہری قبر کھودیا جے میں اٹھ کے کھڑا ہو سکا بابلا اوکا دے واسطے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بول کے فرمایا بیٹا جدو میں اپنی قبر دے اندر چلا جاواں گا میری قبر دے اندر حسنین دا نانا تشریف لے آوے گا جدیاں ناتا ساری زندگی پڑھدا رہا ہاں، میں جدی ذات تے درود و سلام پڑھدا رہا ہاں، میں جدے گیت گاوندا رہا ہاں ساری زندگی۔ جدو نبیاں دا امام میری قبر دے اندر تشریف لے آوے میں لیٹیا نہ رواں، میں بیٹھا نہ رواں، میں کھڑا ہو کے نبیاں دے امام دا استقبال تے کر سکاں۔ ایڈی گہری قبر کھودنی تے میں پھر کی کراں گا کھڑا ہواں گا تے ہاتھ بن کے سرکار تشریف فرما ہون گے سامنے کھڑے ہون گے تے میں کھڑا ہو کے آکھاں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں حضرات اللہ دا ولی قبر دے اندر قائم اور دائم رہندا اے ساڈا ایمان کی یہ ساڈا ایمان ہے۔ اچھا روز نامہ ایک رسالے دا نام ہے میرے ذہن چوں نکل گیا مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت مجاہد ختم نبوت ہے جنا شیر بندہ سی اس امت دا ولی عالم دین بہت بڑے حضرات محترم آپ نہ یہ واقعہ تحریر کر دینے ایک رسالے دے اندر آپ فرماندے نے کہ میں ایک جگہ چلا گیا جلسے تے ختم نبوت دا جلسہ تے جلسے تو بعد تقریر کی تقریر کرن تو بعد فرماندے نے کہ اسی سارے سنگی دوست بیٹھے ہوئے سا تے جیڑی محفل لگی سی نا اس محفل دے اندر علامہ اقبال دا ایک ملازم بھی بیٹھا ہویا سی
شاعر مشرق مصور پاکستان انہاں دا ملازم ایک نوکر بیٹھا ہویا سی تے چونکہ مجاہد ملت آپ اقبالیات دے بڑے دیوانے سن مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ نے نا وہ علامہ اقبال دے ملازم نو بول کے فرمایا بھئی تہاڈی ساری زندگی علامہ اقبال دے نال لنگھی ہے تے تسی کو انہاں دی زندگی دا کوئی واقعہ سناؤ عجیب و غریب واقعہ سناؤ وہ وڈیری عمر دے بابا جی جڑے ملازم علامہ اقبال دے انہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی دی گل سنی تے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے انہاں دے تے رو کے آکھدے نے نیازی صاحب میں رویا اس واسطے ہاں کہ مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا تے علامہ اقبال نے مینوں فرمایا سی میرے کولوں وعدہ لیا سی کہ میری زندگی دی اندر یہ واقعہ کسے دے نال شیئر نہیں کرنا یہ راز کسے نو دسنا کوئی نہیں تے ہن چونکہ علامہ اقبال دنیا تو ٹر گئے نے تے میں وہ واقعہ تانوں سناؤنا ہوں حضرات علامہ اقبال دا نوکر ملازم یہ واقعہ سناؤندا ہے ملازم آکھدا ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے دے اندر ستا ہویا سا تے جس وقت پچھلی رات دا وقت آیا نا تے علامہ اقبال میرے کمرے دے اندر تشریف لے آئے انہاں مینوں جگایا تے مینوں بول کے فرماندے نے کہ برخردار میرا ایک مہمان آیا ہے تے اونے لسی دی ڈیمانڈ کیتی ہے تے اس واسطے اہلا ڈول تے بازار جا کے نا تے تازہ لسی بنا کے لے کے آئے وہ ملازم آکھدا ہے کہ میں دل وچ سوچنا وہاں کہ اس ٹائم پچھلی رات لسی کتھوں لبے یہ کیڑا کم مینوں کہہ فرماندے نے کہ میں پریشان بہرحال مرتا کیا نہ کرتا نوکر کی تے نخرا کی ملازم آکھدا ہے کہ میں اسے پریشانی دے عالم دے اندر میں کروں باہر نکلیا تے پریشان اس واسطے بھی ہاں کہ یہ کیڑا ٹائم ہے لسی کتھوں لباں گے حضرات ملازم آکھدا ہے کہ میں اسے سوچ وچ ٹردا نہ گلی دی نکر تے جس وقت گیا نا تے مڑیا نا تے نال ہی مینوں نا ایک کھوکھا نظر آیا تے اس کھوکھے دے وچ ایک بابا جی چٹی داڑھی والے تازہ لسی تیار فرما رہے نے کیا دیو سبحان اللہ کوئی گل نہیں لسی بنا رہے نے تے او ملازم آکھے کہ میں پریشان اس واسطے کہ مینوں کئی سال ہو گئے نے اس محلے دے اندر رہندے ہاں میں علامہ اقبال دا ملازم میں کدی بھی اس گلی دی نکر تے ایک کھوکھا نہیں ویکھیا ایہو جہا بابا نہیں ویکھیا بابا لسی بناوندا ہوئے فرماندے نے کہ پریشانی یہ بھی کہ بابا اور دوسری بات خوشی اس بات دی کہ مینوں لسی لین واسطے دور نہیں جانا پیا چلو ایتھے لسی لب گئی ہے فرماندے نے کہ میں جانا ہاں بابا جی مینوں لسی بنا کے دیو بابا جی نے لسی بنائی ملازم آکھدا ہے کہ میں ڈول اگے کیتا بابا جی نے میرے ڈول دے وچ لسی پا چھڈی میں آکھنا وا بابا جی کنے پیسے ملازم آکھدا ہے اگوں بابا جی کھوکھے والے بول کے آکھدے نے اے لسی لے جا اقبال دے نال ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے اقبال دے نال ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے تے ملازم آکھدا ہے اس گل نے نا مینوں چونکا دیتا میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی کہ میں تے علامہ اقبال دے جتنے بھی یار دوست نے میں ساریاں نوں ناواں تو جاننا کہ کیڑا کیڑا یار دوست ہوندا جاندا ہے میں تے کبھی اس بابے نوں ویکھیا ہی کوئی نہیں تے اے کہہ رہے نے کہ میں علامہ اقبال نوں بڑا پرانا جاننا اللہ اکبر ملازم آکھدا ہے کہ لسی لئی تے میں نا میرے جسم تے کپ کپی میں بڑا پریشانی دے عالم دے اندر میں لسی لے جانا وا اس گل دا اظہار علامہ اقبال دے سامنے نہیں کیتا مسلمانوں علامہ اقبال نے ملازم دے کولوں لسی پکڑی تے او جڑا مہمان بابا جی آئے ہوئے سن انہاں دی خاطر توازے کرنو شروع کر چھڈی ملازم آکھدا میں اپنے کمرے دے وچ آ جانا وا اپنے کمرے دے اندر آ جانا وا بڑی گہری سوچ وچ مبتلا ہو جانا وا ملازم آکھدا ہے کہ میں اپنے کمرے دے اندر
علامہ اقبال تے بابا جی دیاں گلاں وچ چے مگوئیاں سننا وا تھوڑی دیر گزرن تو بعد بابا جی نے جان دا ارادہ کیتا بابا جی نے جان دا ارادہ کیتا مسلمانوں او جڑے بابا جی چٹی داڑھی والے نے انہاں نے علامہ اقبال نو اپنے سینے دے نال لگایا اینج کر کے مصافحہ کیتا پیار کیتا بغل گیر ہو جاندے نے ملازم آکھدا ہے اچانک میری نگاہ پہ جاندی ہے او جڑے چٹی داڑھی والے بابا جی نے انہاں نے جان دا ارادہ کیتا دروازے تو باہر قدم ٹکا لیا تے علامہ اقبال نے کنڈی لگاونا چاہی ملازم آکھدا میں دوروں آواز دینا وا اقبال تسی کنڈی نہ لگاؤ کنڈی میں لگاونا وا کنڈی میں لگاونا وا علامہ اقبال نے ملازم دی گل سنی اپنے کمرے دے اندر چلے گئے تے ملازم آکھدا ہے کہ میں کنڈی کی لگاونی سی میں تے ویکھنا یہ سی کہ ادھی رات دا مہمان آیا کتھوں تے گیا کتھے اے آیا کتھوں تے گیا کتھے اللہ اکبر کبیرہ ملازم آکھدا ہے کہ میں کنڈی نہیں لائی میں نہ بار قدم ٹکایا نہ تے میں کی ویکھنا وا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دا او ملازم او آکھدا ہے میں ویکھیا او بابا جی نے ایک قدم چکیا تے دوسرا قدم گلی دی اور نکر تے جا پیا قدم چکیا ملازم آکھدا ہے کہ میں دل وچ سوچنا وا اے جڑے قدم نے نا اے جسمانی نہیں ہو سکدے روحانی قدم ہو سکدے نے اے جڑے قدم نے روحانی ہو سکدے نے ملازم آکھدا میں ایسے پریشانی دی عالم دے اندر میں جناب والا بڑی سوچ بچار دے نال میں دوڑا جانا وا میں پیچھے دوڑا جانا وا ویکھاں تے صحیح او بابا جی گئے کتھے نے ملازم آکھدا ہے کہ جس وقت میں گلی دی نکر تے پہنچنا وا نہ او بابا نظر آیا نہ او کھوکھا نظر آیا نہ کھوکھے والا نظر آیا حضرات محترم ملازم آکھدا ہے میں ایسے پریشانی دی عالم دے اندر کدی اینو جانا وا کدی اینو جانا وا ایک کتے تے بابا نظر آ جاوے گا لیکن ملازم آکھدا میں الٹے پیری واپس آ جانا وا میرے وجود تے کپ کپی تاری ہے مینوں بڑی پریشانی ہے حیرانگی ہے اے بابا کیڑا ہے کھوکھے والا کیڑا ہے آن والا کیڑا ہے مسلمانوں ملازم گھر وچ آ گیا ملازم گھر وچ آ گیا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے جناب اے ہو جیا معاملہ اج ہو گیا اے جناب اصل بات تے دسو اے راز کی راز ہے مسلمانوں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس وقت پتہ لگا اس ملازم نو پتہ لگ گیا ہے آپ جوش وچ آ جاندے نے جوش وچ آ جاندے نے آپ نے ملازم نو دبکا ماریا آپ نے فرمایا خبردار اپنے کمرے دے اندر چلا جا اے خاصاں دی گل عامہ دے اگے نہیں مناسب کرنے مسلمانوں لیکن ملازم جیڑا نالے روندا ہے رو کے آکھدا ہے جناب میں توڑا بڑا پرانا خادم ہے بڑی دیر تو میں توڑے کاردہ نمک کھادا ہے منو آج اے راز تے دس دیو مسلمانوں ملازم نے اسرار کیتا حضرت پیارے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو اسرار کرنا ہے لیکن ایک وعدہ کر اے میری زندگی دے اندر اے راز کسے نو نہیں دسیں گا مسلمانوں ملازم آکھدا میں وعدہ کر لیا علامہ اقبال دے نال اے راز کسے دے سامنے شیئر نہیں کرانگا مسلمانوں علامہ اقبال نے فرمایا لے پھر میں تینوں دسن لگاواں آن والا کیڑا سی کھوکھے والا کیڑا سی اقبال نے فرمایا اوے سن آن والا غریب نواز سی کھوکھے والا داتا صاحب سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا غوثیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد آن والا غریب نواز سی تے کھوکھے والا بولو تو صحیح نہ یار کھوکھے والا داتا صاحب جی مسلمانوں نہیں مردے معلوم ہویا نہیں مردے قائم تے دائم رہندے نے سلطان صاحب کی فرماندے نے آکھو سبحان اللہ
شور کوٹ دے ٹبیاں دے وچ ہو دیاں ضرباں لگاؤن والے حضرت پیارے سلطان محمد باؤ فرماندے نے جیوندے کی جاننے اوے سار مویا دی سو جانے جو مرے خرچ لڑیندا گھرے دا ایک وچھوڑا اوے ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہوا نصیب انہاں مردہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ فرماتا سی انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا فرما دینے گئے قبراں دے اندر تھانوں کی پتا ہوئے وہ کہو جی زندگی گزار دینے لیکن اللہ دا قرآن فرماتا ہے میں دسنا ہوں اللہ فرماتا ہے میں دسنا اونا دی حیات طیب ہوندی ہے اونا دی زندگی پاکیزہ زندگی ہوندی ہے پاکیزہ زندگی دے مالک ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور سنو بغداد شہر دی اندر ایک کفن چور اس کفن چور دا طریقہ واردات کی ہوندا سی انہیں ہر کسی دا جنازہ پڑھنا محلے دی اندر کالونی دی اندر شہر دی اندر جتھے پتہ لگنا انہیں جنازہ پڑھنا تے جنازہ پڑھ کے نا اسی تسی دعا منگن واسطے جانے قبر تے او دا نشانہ کچھ اور ہوندا سی انہیں قبر تے جانا دعا بھی منگنی سارے لوکاں آ جانا انہیں کی کرنا انہیں اس قبر دے تے نشانی لگا لینی رات نو آنا او نشانی والی قبر کھودنی تے اس مردے دا کفن اتارنا تے انہوں ویچ دینا اب آپ اسی وقار بغداد شہر دی اندر ایک اللہ دی ولیہ او دے وصال دے وچ 3 دن باقی نے کنے دن 3 دن باقی نے ہون اے جڑا کفن چور سی اے مشہور ہو گیا سی ہر پاسے کفن چوری کردا ہے لوگ حضرات ہر بندے نو پتہ لگ گیا لیکن وہ کہندے نے نا موت آ جاندی ہے عادت نہیں جاندی کیوں جناب موت آ جاندی یہ عادت نہیں جاندی حضرات وہ اللہ دی ولیہ 3 دن رہ گئے انہوں نے وصال نو انہوں نے اس کفن چور نو بلایا کفن چور نو بلا کے آکھیا برخردار بندہ خدا مینوں پتہ لگا تو لوکاں دے کفن چوری کرنا ہے نہیں اماں جی میں کم کرتا ہی کوئی چور کدی نہیں بنے جدو پانجا فٹ ہوئے پھر من بولو تو صحیح پھر بھی کئی نہیں من دے جڑے آدھی چور ہوندے نا پھر بھی کدی نہیں من دے لیکن اب آپ اسی وقار اس اللہ دی ولیہ نے آکھیا کہ تو کفن چور ہے تے لوکا مینوں دسیا ہے تے لیکن یاد رکھ لی میرے وصال دے وچ آج 3 دن رہ گئے نے 3 دن رہ گئے نے میرے وصال دے وچ تے ویکھی میں سید زادیاں آل نبی اولاد علیاں تے میرا آج تک کسے وال نہیں ویکھیا تے ویکھی میں قبر دے وچ چلی گئی نا تے میرے کفن نو ہاتھ نہ لامی کتے لیکن میں تینوں اگر تو میرے کفن نو ہاتھ لایا پھر نہ جانے کی ہوئے گا لیکن میں تینوں آکھنیاں کہ اس جیڑا تو کفن چوری کرنا ہے نا اس کفن دے پیسے میں تینوں دنیا دے وچ دے دینی
لیکن میری قبر نہ کھودی, میرے کفن نو ہاتھ نہ لگاویں, میں تینوں پیسے دینی ہاں, میں تینوں پیسے دینی ہاں. وہ جڑا چور سی نا وہ نام ہی کریے تو پیسے بھی پھڑی جاوے. آخر نہیں اماں جی میں تے ولیاں دا بڑا احترام کرنا وا, نالے پیسے بھی پھڑی جاوے نالے نام ہی کری جاوے. مسلمانوں 3 دنوں تو بعد بغداد دیاں گلیاں دے وچ اعلان ہو گیا اللہ دی فلاں ولیہ دا وصال ہو گیا ہے. ثابت ہویا ولیاں نو یہ بھی پتہ لگ جاندا ہے ساڈے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے, ساڈے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے. کو مننے یا نہ مننے متھا پراں کر کے پنے. مسلمانوں ساڈا تے ایمان ہے ولیاں نو پتہ ہے, اللہ دے ولیاں نو پتہ ہے. مسلمانوں بغداد دیاں گلیاں دے وچ اعلان ہو گیا فلاں ولیہ دا وصال ہو گیا, فلاں ولیہ دا انتقال ہو گیا ہے. مسلمانوں لوکاں نے غسل بھی دیتا, کفن بھی پہنایا, ایک جنازہ پڑھیا گیا, اللہ دی ولیاں نو قبر دے وچ دفن بھی کر دیتا گیا. ہن مسلمانوں او جیڑا کفن چور ہے او بھی جنازے دے نال نال اندر ہی اندر بڑا راضی ہے, پیسے بھی مل گئے نے, کفن بھی چوری کر لواں گے, اے پیسے تے ملی گئے نے, کفن بھی چوری کر لواں گے, اے دوری کمائی ہوگی. مسلمانوں او جڑا کفن چور ہے اس نے جنازہ پڑھیا, لوگ دعا شعا مانگ کے چلے جاندے نے. اس کفن چور نے اس قبر تے نشان لگا لیا میں رات نو آ کے دا کفن جڑا ہے میں چوری کر لواں گا. مسلمانوں رات نو وقت آ گیا, او جڑا کفن چور ہے اللہ دے ولیہ دی قبر نو, اللہ دے ولیہ دی قبر نو کھود دائے. مسلمانوں جس وقت اس کفن چور نے ولیہ دے کفن نو ہاتھ پایا, اللہ دی ولیہ نے او دے ہاتھ نو پکڑ لیا. اللہ دی ولیہ نے بولو او دے ہاتھ نو پکڑ لیا. گھبرا گیا, جسم پانی ہو گیا, جسم پانی ہو گیا. ولیہ آخدی اے او ہور قبرانے جنہ دے تو کفن چوری کر سکنا ہے. میں تے تیرے کولو وعدہ لیا سی تے سن تینوں حیا نہیں آندی, تینوں شرم نہیں آندی, جنتی ہو کے جنتی دا کفن چوری کر رہے ہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. او تینوں حیا نہیں آندی, جنتی ہو کے تے ایک جنتی دا کفن چوری کر رہے ہیں. وہ چور پسینے دے اندر شرابور اکلا سی, چیخ بھی نہ مار سکیا. انہیں نہ اللہ دے ولیہ دے نال نہ حوصلے دے نال گل کیتی کہ اے اللہ دی ولیہ میں تے ساری زندگی چوریاں کیتیاں, کفن چوری کیتے, تے تو اللہ کر دی رہی, تو تے ولیہ ہیں, تو تے جنتی ہیں, میں کیویں جنتی ہیں, ہائے میں کیویں جنتی ہاں. اس اللہ دے ولیہ نے آکھیا سن میں تینوں ایک گل دسنی ہاں, میں اپنے مرن تو پہلوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر مصلی بچھا کے ایک وعدہ لیا سی رب دے کولوں, نیلی چھت دے وارسا میں تیری بندی ساری زندگی تیری وفا کیتی, اے تیرے احکامات نو منیا, اے تینوں منیا, تیرے رسول نو منیا, تیری رضا تے راضی رہیاں, ساری زندگی تیری رضا تے راضی رہیاں. ہن میرا آخری وقت آ گیا ہے, اے اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر گزارش کرنی ہاں, دعا کرنی ہاں, جیڑا میرے جنازے وچ آوے یا اللہ میں او دے حق وچ دعا کرنی ہاں, جیڑا میرا جنازہ پڑھے تو او دی بھی بخشش فرما لے, جیڑا مینوں کفن پہناوے مولا تو او دی بھی بخشش فرما لے, جیڑا مینوں قبر دے وچ اتارے گا تو او دی بھی بخشش فرما لے, جیڑا میری منجی نو کنڈا دے گا مولا تو او دی بھی بخشش فرما لا. میں تے رب دے نال رب کولوں وعدہ لیا سی, اللہ پاک نے میرے نال وعدہ فرمایا سی اے میری بندی اگر ساری زندگی میرے نال وفا کیتی ہو تے اسی بے وفا نہیں, جیڑا تیرا جنازہ پڑھے گا اسی او دی بھی بخشش فرما چھڈی, جیڑا تینوں کفن پہناوے گا اسی او دی بھی بخشش فرما چھڈی, اے جیڑا تیری قبر تینوں قبر دے وچ دفناوے گا اسی او دی بھی بخشش فرما چھڈی. اس واسطے میں تے دعا کیتی سی, اللہ نے میری دعا نو قبول فرما لیا. سن تو بھی میرا جنازہ پڑھیا, اگر نہیں یقین تے میں تینوں دسنی ہاں, جدوں میرا جنازہ اکٹھا ہو گیا سی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے سن, اے میرے جنازے دی تیسری صف دے سجے پاسے تو کھڑا سی. میرے جنازے دی تیسری صف تے سجے پاسے
بولو تو کھڑا سی سنا میں تینوں گل صحیح دسی کہ غلط دسی ہے او چور پسینی و پسینی پسینے دے نال شرابور اس آکھیا اے اللہ دی ولیہ جو جو تو آکھیا ہے حقیقت آکھیا ہے سچ آکھیا ہے مسلمانوں ثابت ہویا ولی قبر دے وچ قائم تے دائم رہندا ہے ولی نہیں مردا ولی بولو تو صحیح ولی نہیں مردا میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دے اوے مردے ناہی او تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا او تے ٹر گئے نال خاموشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دا آخری وقت آیا نا تی اپنے بستر تے تشریف فرمانے آخری وقت حضرات اہلیہ محترمہ چار پائی نے پکڑے ہوئے ہیں تے او رو رہیاں نے اہلیہ رو رہیاں نے تے بلال پاک آخری وقت مسکرا رہے نے آخری وقت مسکرا رہے نے تے ولیہ او جڑی بلال پاک دی اہلیہ محترمہ او نالے روندیاں نے تے نالے پوچھدیاں نے اے بلال میں تے اس واسطے رو رہی ہاں کہ تو دنیا تو جا رہے ہیں تیرا آخری وقت ہے تے تیرے جانے تو بعد بظاہر رب تو علاوہ میرا کوئی آسرا سہارا نہیں میں تے اس واسطے رو رہی ہاں بلال تو بستر مرگ تے لیٹے آئیں آخری تیرا وقت ہے تو کیوں مسکرا رہے ہیں تو کیوں مسکرا رہے ہیں بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرماندے نے اے اہلیہ تو تے میری جدائی وچ رو رہی ہیں نا تو میری جدائی وچ رو رہی ہیں تینوں پتہ نہیں کدوں دا حسنین دا نانا میرے تو بچھڑ گیا کدوں دا دنیا تو ٹر گیا تے میں تینوں پتہ ہونا چاہیے تے میں کدوں دی جدائی جڑی یہ برداشت کر رہے ہیں تیری میری ہون جدائی ہون لگی ہے تے میری جدائی پتہ کدوں دی ہے کئی سال بیت گئے تے میں مسکرا اس واسطے رہا ہاں قبر وچ جاواں گا مدت ہوئی ہے یار نو ویکھیاں قبر وچ جاواں گا حسنین دا نانا آوے گا دید کرانگے نالے عید کرانگے نالے عید کرانگے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا مسلمانوں اللہ فرماؤندا ہے اسی جڑے ساڈے پکیزہ بندے نیک بندے نیکوکار بندے جڑے دنیا تو ٹر جاندے نے انہوں تسی قبراں دے وچ دفن بھی کروندے جے لیکن اللہ فرماؤندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسی ایہو جیاں نوں پکیزہ زندگی عطا فرما دینے پکیزہ زندگی عطا فرما دینے ہیں کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے اللہ کریم سانو انہاں ولیاں دی محبت نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین